السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں میں ایک نہایت ہی اہم موضوع سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ وہ موضوع دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری سے متعلق ہے۔ یعنی ہم اور آپ جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بود و باش کر رہے ہیں، اس دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے، کیا ریئلٹی ہے، اور اس دنیا میں رہ کر ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا شب و روز کیسا ہونا چاہیے، ہماری صبح شام کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کس سوچ اور کس فکر کے ساتھ دنیا کے اندر رہنا چاہیے، ان باتوں کی وضاحت میں حتی المقدور آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ لوگوں جان رکھو، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد کرو کہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لہو لعب کا سامان ہے، سجنے دھجنے کا نام ہے، زینت اور ڈیکوریشن کا نام ہے، ایک دوسرے پر فخر جتانے کا نام ہے، اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا نام ہے، سبقت لے جانے کا نام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی پیداوار کسان کو خوش کر دیتی ہے، کسان کو بھا جاتی ہے، کسان کو اچھی لگنے لگتی ہے، پھر کھیتیاں لہلہانے لگتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، اور کٹائی کے وقت پر آ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر اللہ رب العالمین اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ یعنی کٹائی سے پہلے وہ کھیتیاں بھسم ہو جاتی ہے، کسان اس سے فائدہ اٹھا نہیں پاتا۔ ٹھیک دنیاوی زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، مال و دولت کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، عالی شان اور فلک بوس عمارتیں تعمیر کرتا ہے، اب سوچتا ہے کہ ہم آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ، راحت کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن وقت موعود آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ پھر انسان ان تمام چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا جس طرح کسان کھیتی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اے انسانوں اس بات کو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی تمہاری کسی طرح گزر جائے، لیکن آخرت میں دو آپشن ہے، سخت ترین عذاب ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
یہ اللہ رب العالمین کی مغفرت ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، شریعت مطہرہ کے تعلیمات کو پست پش ڈال دو گے، تو اللہ رب العالمین آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں تجھے داخل کرے گا۔ اور اگر اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو گے، شریعت کو اپنے لائحہ عمل اور دستور العمل بناؤ گے، تو اللہ رب العالمین تجھے خوش ہوگا، تمہارے دیگر گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تم کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اور آخر میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے دھوکہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جس دنیا کو انسان حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھول کر، نماز روزہ کو چھوڑ کر دنیا کو جمع کرنے کے فکر میں لگا رہتا ہے، اس کی موت آتی ہے، ساری کی ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جاتی ہے۔ جن چیزوں کو حاصل کرنے میں پوری زندگی گزار دی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جاتی ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے وہ عمل صالح ہے، اور اس کے لیے اس نے وقت نہیں لگایا، تو یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا، ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جاتی ہے، تنے تنہا اکیلے خالی ہاتھ جاتا ہے، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین اسی سورت کے آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر ارشاد فرماتا ہے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاءكم بالله الغرور۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور اس کے سامنے نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ منافقین داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے سامنے حجاب اور رکاوٹ حائل کر دی جائے گی، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس صورت میں منافقین چیخ چیخ کر، چلا چلا کر کہے گا الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا، تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں مبتلا کر رکھا، تمہارے اندر کفر تھا، تمہارے اندر نفاق تھا، تم اللہ رب العالمین کے لیے عبادت نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور تم انتظار میں رہتا تھا کہ کہیں مومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، انتظار کرتا تھا، شک و ریب میں مبتلا تھا کہ مذہب اسلام بہتر ہے یا ہم جس دین پر ہیں یہی بہتر ہے، شک میں پڑا ہوا تھا۔ اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی، تمہاری آرزوؤں نے، تمہاری امیدوں نے اللہ رب العالمین سے تجھے دھوکے میں رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک و ساجی ٹھہرایا ہے، ان سے بھی کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا۔ بالفرض مان لے کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنا چاہے، کہنا چاہے کہ اے اللہ تو زمین بھر کے سونا چاندی لے لے، لیکن ہمیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دے دے، ہمیں یہاں سے نکال دے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی اس فریاد کو قبول نہیں کرے گا، اس کی اس فدیہ کو قبول نہیں کرے گا، اور اسے کہا جائے گا مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ہی تمہارا بہترین ساتھی ہے، دوست ہے، ہوا مولاکم، تمہارا بہترین دوست ہے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود جہنم کو
برا ٹھکانہ کہا ہے کہ رہنے کے لحاظ سے انتہائی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ جو رحمان کے نیک بندے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جہنم کے عذاب کو ہم سے دور ہی دور رکھ، اس لیے کہ جہنم کے عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم رہنے کے لحاظ سے، ٹھہرنے کے لحاظ سے انتہائی بری جگہ ہے، انتہائی برا ٹھکانہ ہے، لہذا جہنم کی آگ کو ہم سے دور ہی دور رکھ۔ تو انسان اس زندگی کے اندر اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ کر دھوکے میں رہتا ہے، پھر اسی حالت میں انسان کی موت آ جاتی ہے اور انسان جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150، اس میں بھی ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس کے اندر بھی روح ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، نبی ہو اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے انسان اس زندگی کے اندر تم جو عمل کرتے ہو، جو تم نیکی کرتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، نماز کی پابندی کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سارے کے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ روز قیامت تجھے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے انسانوں جس دنیا کے پیچھے بھاگ کر تم اپنے آخرت کو خراب کر رہے ہو، جس دنیا کے حصول میں پڑھ کر نماز روزے کو ترک کر دیے ہو، سنو اس دنیا کی حقیقت یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ کے اندر دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا ہے۔ پانی کے ایک بلبلہ کی طرح ہے، بلبلہ اٹھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے دنیاوی زندگی آج ہے کل نہیں، ہماری موت آ جائے گی، دنیاوی زندگی ختم، یہ زندگی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا کی دل فریبیوں میں پڑھ کر، دنیا کی آسائشوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو خراب نہ کرے، آخرت کو فراموش نہ کرے، اس کو نہ بھولے، اس کی تیاری کرے اس زندگی کے اندر رہ کر۔ اللہ رب العالمین فرماتا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 کے اندر المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی آرائش ہے، دنیاوی زندگی کی ڈیکوریشن ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اعمال صالحہ ہے، وہ نیکیاں ہیں، وہ فرائض کی پابندی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں فرائض کی پابندی کرے، اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور آخرت کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے، اس لیے کہ نیکیاں، اعمال صالحہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت میں کام آنے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے، کیا ریئلٹی ہے، میں اس بات کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
ہمارا گزر ایک بازار سے ہوا اور ایک مری ہوئی بکری کے بچہ کے پاس سے ہوا، جس بکری کے بچہ کا کان کٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے اس کا کان پکڑا، پکڑنے کے بعد فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، اے میرے صحابہ آپ میں سے کون ہے جو اس بکری کو ایک درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو بکری مری ہوئی ہے، اس کے اندر عیب بھی ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، یہ بکری ہمارے کسی فائدے کے نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے ایک درہم کو کیوں ضائع اور برباد کریں؟ لہٰذا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس بکری کو ایک درہم میں خریدے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبون انہ لکم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ بکری آپ کو مفت میں مل جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم مفت میں بھی اس بکری کو لینا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ بکری مری ہوئی ہے، کسی کام کے نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس بکری کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا تھا اس جملہ کو ہمیں اپنے ذہن کے دریچے میں نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم اس دنیا کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ معمولی ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگوں کے نزدیک اس بکری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے کہیں گیا گزرا اور اس سے بھی زیادہ گری ہوئی چیز یہ دنیا ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر من شربة ماء، کہ اگر اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو روئے زمین کے اندر کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کفار، یہ مشرکین جو آج عیش و تنعم کی زندگی گزار رہے ہیں، آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی اہمیت مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ملعون کہا ہے، الا الدنیا ملعون وملعون ما فيها الا عالما او متعلما او ذکر اللہ وما والاه۔ خبردار اس بات کو یاد رکھو کہ یہ دنیا ملعون ہے، بیکار کی چیز ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری چیزیں بیکار ہے سوائے عالم کے، جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہو، جو درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتا ہو، او متعلما، جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہو، او ذکر اللہ وما والہ، اور جو اللہ کے ذکر سے متعلق ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، نماز ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نزدیک ملعون نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے نزدیک ملعون ہے، بیکار کی چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے جیسا کہ میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا، تو آخر اس دنیا کے اندر ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں کس سوچ اور کس فکر کے ساتھ دنیاوی زندگی کو گزارنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بتلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھا پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتا مسافر ہو، اس طرح تم دنیاوی زندگی کو گزارو۔ وکان ابن عمر یقول، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح
وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیا گارنٹی ہے کہ صبح سے پہلے تمہاری وفات ہو جائے؟ اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، کیا گارنٹی ہے کہ شام ہونے سے پہلے تمہاری روح نکل جائے، تمہارا انتقال ہو جائے، تمہاری فوت ہو جائے؟ لہٰذا جو وقت ملا ہے اس کو اپنی زندگی کا آخری وقت سمجھو اور آخرت کی تیاری کرو، گناہ سے بچنے کی حد المقدور کوشش کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں جو تندرستی عطا کیا ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت اتنی کر لو کہ بیماری کی حالت میں تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے تمہیں جو زندگی دی ہے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ رب العالمین نے تمہیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کے اندر اتنی نیکیاں کما لو کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے کافی ہو جائے، تمہارا کام آ جائے۔ یاد رکھو اگر اس زندگی کا تم نے غلط استعمال کیا ہے، اگر زندگی کے اندر اعمال صالحہ نہیں کیا ہے تو روز قیامت پچھتانا پڑے گا، اس بات کو یاد رکھیے۔ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اگر ہم نے اس کو غنیمت سمجھ کر ہم نے یہاں پر نماز روزے کا اہتمام نہیں کیا، اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا تو روز قیامت ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفاتر کے آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ رب العالمین کا انکار کیا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک و ساجی ٹھہرایا ہے، لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، جہنم کے اندر اس کی موت نہیں ہوگی، اس کا کام تمام نہیں کیا جائے گا کہ اس کو موت آ جائے اور جہنم کے عذاب سے اس کو مکتی اور آزادی مل جائے، اور نہ ہی جہنم کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، ہلکا کیا جائے گا۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے اور اپنے رب سے یہ فریاد کریں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے پروردگار تمہیں ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج کر دے، ایک ایک پل تیری عبادت میں لگائیں گے، تیری ریاضت میں لگائیں گے، نماز روزے میں صرف کریں گے، تلاوت قرآن میں ہم ان اوقات کو گزاریں گے، ذکر و اذکار میں ان اوقات کو گزاریں گے، ایک ایک وقت تیری عبادت اور ریاضت میں لگائیں گے، لہٰذا ایک چانس دے، ایک مہلت دے، ایک مرتبہ ہمیں دنیاوی زندگی کے اندر بھیج کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا، ہم نے تم کو زندگی دی تھی، 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی تھی، تم نے اس میں استفادہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس میں نماز روزے کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ ذکر و اذکار میں مشغول کیوں نہیں رہا؟ تلاوت قرآن کیوں نہیں کیا؟ لہذا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اے زندگی کا غلط استعمال کرنے والے ظالموں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العالمین جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا انگارہ بنا دے گا اور اس کے مزہ چکھنے پر اس کو مجبور کر دے گا۔ اسی لیے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں جو وقت ملا ہے، ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھے اور اس میں عمل صالح کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرے، اللہ رب العالمین کو خوش کر کے اپنے آپ کو جنت کا اہل اور مستحق بنانے کی کوشش کرے۔ مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہمیں کیسے رہنا چاہیے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، کہ تم دنیاوی زندگی کے اندر اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، گویا کہ تم مسافر ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہماری جو منزل ہے وہ قبر ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، لہٰذا قبر کی تیاری کرو اور اس کی فکر کو اپنے ساتھ رکھو اور اسی فکر کو لے کر عمل صالح کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کیسے گزارتے تھے
آئیے اس کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے، پھر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر تیار نہ کر دیں؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میرا اس دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو چلتے چلتے تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل مقصود کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہم اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، اس دنیا سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، کوئی الفت نہیں ہے، کوئی شفقت نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں آرام و راحت نہیں چاہیے، بلکہ ہم اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم اس دنیا میں آرام و چین سے رہنے کی ہمارے اندر فکر نہیں ہے، ہمارے اندر فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا، 1 مہینہ کے لیے ایلا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک مباشرت کی قسم کھا لی۔ ایلا کے تعلق سے ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 226 کے اندر فرماتا ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ، کہ جو شخص اپنی بیویوں سے ایلا کرنا چاہے تو اس کی آخری مدت 4 مہینہ ہے۔ ایلا کی 2 شکل ہے، 2 صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی وقت کی تعین کر دے، 1 مہینہ کے لیے، 2 مہینہ کے لیے ایلا کرے، 2 مہینہ کے لیے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لے، تو جتنے دن کے لیے وہ ایلا کر رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، اتنے دنوں تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، یعنی مباشرت نہ کرے۔ اور اگر اس کے بیچ میں وہ مباشرت کر لیتا ہے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا 1 غلام آزاد کرے، اور اگر یہ تینوں چیزیں نہ کر پائے تو کم از کم 3 دن کا روزہ رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو جو شخص اپنی بیویوں سے ایلا کرے، اگر 1 مہینہ کے لیے، 2 مہینہ کے لیے ایلا کر رہا ہے، تو جتنے دنوں کے لیے وہ ایلا کر رہا ہے اتنے دنوں تک اپنی بیوی سے الگ رہے، اس سے مباشرت نہ کرے، اور اگر بیچ میں مباشرت کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ اسے دینا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایلا کی کوئی مدت متعین نہ کرے۔ اگر ایلا کی کوئی مدت متعین نہ کرے تو اکثر مدت 4 مہینہ ہے۔ 4 مہینے کے بعد اگر وہ اپنی بیوی سے نہیں ملتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا پڑے گا، اور اگر بیوی سے بھی نہ ملے، طلاق بھی نہ دے، تو حاکم وقت اس شخص کو مجبور کرے گا یا تو وہ طلاق دے یا تو پھر اس کے ساتھ مل لے۔ تو یہ ایلا کے تعلق سے چند باتیں تھی جس کی وضاحت کر دینا میں نے مناسب سمجھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1 مہینہ کے لیے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تشریف لے گئے، اوپر کے کمرے میں چلے گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اس کے اوپر بستر بچھا ہوا نہیں تھا، ایک تکیہ تھا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا، جس کے اندر کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو بے ساختہ رو پڑے۔
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی زندگی اس طرح کٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، اے عمر کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو دنیاوی زندگی کے اندر آرام و راحت مل جائے اور ہمیں آخرت میں ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی اس طرح کٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی سے بے رخی اختیار کرتے تھے۔ دنیاوی زندگی کے اندر آپ نے مال و دولت کو اکٹھا کرنے جمع کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والی وحی بار بار کہہ رہی تھی اے نبی آپ حکم دے تو اس احد پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مال و دولت کو کبھی نہیں چاہا۔ یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے رات آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، پڑوسی کے گھر سے تیل لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناداری کا عالم تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی سے بے رخی اختیار کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، دنیاوی عیش و عشرت اور دنیاوی راحت کی کوئی اہمیت، کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کراؤں کہ آپ دنیاوی زندگی کو حاصل نہ کریں، دنیا کے اندر مال و دولت کو اکٹھا کرنے جمع کرنے سے رک جائیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو فراموش نہ کرے، نماز روزے کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آخرت کو بھول کر آپ ہمیشہ دنیاوی زندگی کے اندر پڑے رہیں گے، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، حدیث کی تعلیم نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح نہیں تھی۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نہایت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی جو ہمیشگی نہیں ہے، فانی ہے، لیکن تم اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی یہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جو زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس زندگی کو ترجیح دو، اس زندگی کو بنانے کی کوشش کرو۔ جب دنیاوی زندگی عارضی ہے، دنیاوی زندگی ٹیمپروری ہے، تو اس کی پریشانی، اس کی مصیبت بھی عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشگی ہے، دائمی ہے، اس کی پریشانی اور اس کی تکلیف دائمی ہے، ٹلنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اس زندگی کے میرے بھائی فکر کرو اور اس زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کرو۔ صحیح مسلم کتاب الجنت و نعیمہا کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ آرام و راحت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، عیش و تنعم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اس شخص کو پکڑ کر فیصبغ فی النار صبغۃ، ایک مرتبہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈبکی لگا دی جائے گی، گوتا لگا دیا جائے گا، پھر اس کو نکال کر پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط، آئی ابن آدم بتاؤ کیا تم نے کبھی خیر دیکھی ہے، کیا تم نے کبھی بھلائی دیکھی ہے، آرام و راحت کی زندگی گزاری ہے، عیش و تنعم کی زندگی تمہاری گزری ہے؟ ایک مرتبہ جہنم کے اندر ڈبکی لگا دینے سے دنیاوی زندگی کی ساری راحت اور سارے آرام کو فراموش کر جائے گا، اور وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی آرام و راحت کی زندگی نہیں گزاری ہے، عیش و تنعم کی زندگی نہیں گزاری ہے، ساری راحت کو فراموش کر جائے گا، بھول جائے گا۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ اور قیامت کے دن اسی طرح
ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اس شخص کو پکڑ کر ایک مرتبہ جنت کے اندر ڈبکی لگا دی جائے گی، غوطہ لگا دیا جائے گا. پھر اس کو پوچھا جائے گا، اے ابن آدم بتاؤ کیا تم نے کبھی مصیبت کی زندگی دیکھی ہے، سختی کی زندگی دیکھی ہے؟ جو بندہ ساری زندگی مصیبت اور تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری تھی، ایک مرتبہ جنت کے اندر ڈبکی لگا دینے سے، غوطہ لگا دینے سے دنیاوی زندگی کی ساری مصیبتوں کو فراموش کر جائے گا، بھول جائے گا، کہے گا اے اللہ ہم نے کبھی بھی مصیبت نہیں دیکھی ہے. ان تمام دلائل کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، یہی مقصد ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور دنیاوی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر اپنے آپ کو جنت کا اہل اور مستحق بنانے کی توفیق دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور.